بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، شاید آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہو کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ختم کرانے میں سعودی عرب کا بھی ہاتھ ہے۔ ریاض حکومت سمجھتی ہے کہ افغانستان میں طالبان کی کامیابی کو دنیا بھر کے جہادیوں کے لیے کامیابی تصور کیا جائے گا اور مشرق وسط ایشیا اور دیگر مسلم ممالک میں اسلامی نفاذ کی تحریکیں ایک بار پھر ابھریں گی، جس سے مشرق وسطی میں کئی ممالک کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ جبکہ یہ تشویش بھی لاحق ہے کہ طالبان اور امریکہ میں مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں قطر کی پوزیشن دنیا میں بہت اہمیت حاصل کرے گی اور سعودی اتحاد کی جانب سے قطر پر اقتصادی پابندیوں کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکلیں گے۔ سعودی عرب کی جانب سے افغانستان میں مدارس اور مساجد کے لیے 220 ملین ریال دینے کا اعلان اسی لیے کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی کی پوزیشن مضبوط ہو، جبکہ نصاب میں تبدیلی کے لیے بھی فنڈز دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان کے سیاسی کمیٹی کے رہنماؤں پر امریکہ کی جانب سے سفری پابندیاں دوبارہ لگنے کے امکان کے بعد ترکی نے قطر کو تعاون کا پیغام پہنچا دیا ہے، جبکہ روس نے بھی ترکی کو افغان طالبان کو قیام میں مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ختم ہونے کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ دستیاب معلومات کے مطابق قطر مذاکرات کو ختم کرانے میں سعودی عرب کا بڑا اہم کردار ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی حکام نے قطر کے الجزیرہ ٹیلی ویژن پر براہ راست امیر قطر کی جانب سے مذاکرات کے اعلان پر مخالفت کی تھی۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کو اس بات پر تشویش لاحق ہے کہ قطر میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں قطر کی پوزیشن دنیا میں بہت اہمیت حاصل کر جائے گی۔ نہ صرف قطر کے خلاف اقتصادی پابندیاں بے اثر رہیں گی، بلکہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی عرب ممالک کے اثرات مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے، کیونکہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہونے کی صورت میں یہ طے پا گیا تھا کہ قطر کے سربراہ خلیفہ تمیم بن حمد الثانی الجزیرہ کے عربی اور انگلش دونوں چینلز پر براہ راست افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدے کا اعلان کریں گے اور اس پر کیمروں کے سامنے دستخط کریں گے۔ یہ وہ نقطہ تھا جس پر سعودی عرب کو سخت تحفظات تھے اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اس پر خوش نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی حکام نے ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جارڈ کشن کے ذریعے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالا۔ ناظرین کرام، افغان صدر اشرف غنی کے دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی حکام نے کہا کہ افغانستان میں افغان کی کامیابی دنیا بھر کے جہادیوں کے لیے کامیابی تصور کی جائے گی۔ مشرق وسطی، وسط ایشیا اور دیگر مسلم ممالک میں اسلامی تحریکیں ایک بار پھر ابھریں گی، جس سے مشرق وسطی میں کئی ممالک کو مشکلات کا سامنا ہوگا اور نجی ملیشیا وجود میں آ جائیں گے۔ سعودی حکام نے عراق اور شام کی مثال دی، جہاں پر ایران نواز تحریکوں نے داعش کو شکست دی، جبکہ ایران کی وسعت کو پھیلا دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سعودیہ نے ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے افغانستان کے تعلیمی نصاب اور مدارس کے نصاب میں تبدیلی کے لیے تمام مالی وسائل فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اس حوالے سے افغانستان میں کام شروع ہو چکا ہے۔ ذریعے کے بقول افغان صدر اشرف غنی کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اوقاف کے ساتھ ملاقاتیں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان معاہدے پر دستخط سے 5 روز قبل ہوئیں، جن میں ریاض حکومت نے افغانستان میں 100 مدارس بنانے اور مساجد کی تعمیر کا وعدہ کیا، جو کابل حکومت کے زیر نگرانی ہوں گے۔ اس کے لیے 220 ملین ریال دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ ایک سوال پر ذرائع نے بتایا کہ سعودی خواہش پر افغانستان میں آئندہ سال تبدیل شدہ نصاب شامل ہوگا۔ افغانستان میں روس اور امریکہ کے خلاف جہاد اور اس میں عربوں کے ذکر کو مکمل طور پر نکال دیا جائے گا۔
नाजरीन कराम, यही वजह है कि डॉक्टर अशरफ गनी सऊदीया की हिमायत मिलने पर इंतहाई खुश हैं और यही वजह है कि वो इंतखाबात करने पर तुले हुए हैं। हालांकि ये इंतखाबात अफ़गानिस्तान के खून रेज इंतखाबात में तब्दील हो सकते हैं। एक सवाल पर ज़राए ने बताया कि अगर तालिबान आज सऊदीया या अमारात में मुज़ाकरात पर राज़ी हो जाएं तो दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अफ़गान तालिबान सऊदीया की बाज़ शराइत मानने को तैयार नहीं हैं। नाजरीन कराम, दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान के सियासी कमेटी के रहनुमाओं पर अमरीका की जानिब से सफरी पाबंदियां दोबारा लगने के इम्कानात के बाद कतर पर दबाव कम करने के लिए तुर्की ने अफ़गान तालिबान और उनके ख़ानदानों को रिहाइश फराहम करने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए का कहना है कि तुर्की की जानिब से कतर को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर उन पर दबाव बढ़ता है तो तुर्की इस दबाव को कम करने में मदद करेगा, जबकि रूस ने भी तुर्की को अफ़गान तालिबान को क़याम में मदद देने का वादा किया है। नाजरीन कराम, ये वो असल हक़ाइक़ हैं और यही वजह है कि ईरान के हामी जनरल इस्माइल ख़ान ने अफ़गान हुकूमत और डॉक्टर अशरफ गनी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में अफ़गान सदारती इंतखाबात कौम को कबूल नहीं होंगे, क्योंकि इंतखाबात में 65% हिस्से पर इंतखाब होने का इम्कान नहीं जो तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल हैं।